الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 تا 274 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 تا 274 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات خیرات کو، فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر دو صدقات خیرات، فنعما ہی، تو یہ بھی بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم لوگ صدقات چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور یہ بھی خوب تر ہے، اور دو تم صدقات فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، مٹا دیے جائیں گے تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے. لیس علیک، نہیں آپ پر، آپ کے ذمے نہیں ہے، ہداہم، ان کو ہدایت دینا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، سو وہ تمہارے ہی لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں تم لوگ خرچ کرتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے مال میں سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جاوے گا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا، فقراء غریب وہ لوگ جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ لوگ طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں، یحسبہم الجاہل، ناواقف لوگ ان کو گمان کرتے ہیں، اغنیاء مالدار، من التعفف، لوگوں سے چمٹ کر مانگنے سے، تعرفہم بسیماہم، پہچان لیں گے لوگ ان کی پیشانیوں سے، لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافا، چمٹ کر، یحسبہم الجاہل، ناواقف لوگ گمان کرتے ہیں، اغنیاء مالدار، من التعفف، سوال کرنے سے، بچنے کے اعتبار سے، ناواقف لوگ ان کو گمان کرتے ہیں، اغنیاء کے مالدار ہیں، من التعفف، ان کا سوال کرنے سے بچنے کے اعتبار سے، تو پہچان لے گا ان لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے، لا یسألون الناس، نہیں وہ لوگ لوگوں سے سوال کرتے، الحافا، چمٹ کر، وما تنفقوا، اور نہیں تم لوگ خرچ کرتے مال، من خیر، نہیں تم لوگ، وما تنفقوا، اور نہیں تم لوگ خرچ کرتے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، سو بے شک اللہ تعالی اسے خوب جانتے ہیں۔ پچھلے رکوع ہی سے صدقات کے مسائل اور احکامات چلے آ رہے تھے۔ اب تک جو صدقات کے متعلقہ بات چلی وہ یہ چلی کہ صدقات کی قبولیت کے لیے، خرچ کرنے کا، صدقات نکالنے کے لیے یہ شرطیں تھیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور بخل، ریا سے بچتے ہوئے خرچ کرنا اور سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال ہو، طیب ہو، اعلیٰ ہو، ادنا نہ ہو۔ پھر اگلی بات یہ بتلائی گئی کہ جب تم خرچ کر ڈالو جس شخص پر، کہ وہ شخص جو ہے ایسا ہو کہ جو مالدار نہ ہو، سید نہ ہو، مالدار نہ ہو، ایسا شخص ہو۔ اور اگر صدقات ایسے ہوں جو واجبی ہوں، جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر یا نظر کی منت کی چیز جو خرچ کی جائے نظر کے پورا ہونے کے بعد، تو یہ مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، مسلم ہی ان کا مصرف ہے، اور مسلم بھی وہ جو واقعتاً مستحق ہے ان چیزوں کو لینے کا۔ اور پھر جب یہ صدقات دے دیے جائیں تو ان پر احسان نہ جتایا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، انہیں ایذا نہ دی جائے۔ اب تک ان چیزوں کے متعلقہ جو ہے گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ شیطان جو ہے ایک صاحب حیثیت شخص کو جب وہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، غریبوں پر خرچ کرے گا، تو فقیر ہو جائے گا، تو محتاج ہو جائے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شیطان جس کام سے تمہیں ڈرا رہا ہے، تو دوسری سمت تمہارا رب تمہیں وعدہ دلا رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تمہیں دوہرا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا، دو چند تمہیں دیا جائے گا۔ صدقات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے،
تو اب ان آیات کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے صدقات کی اہمیت بتلائی کہ ایک صدقہ وہ ہے جو تم کھلم کھلا لوگوں کے سامنے جو ہے اللہ کی مخلوق کو ادا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو، محتاجوں کی ضرورتوں کو، فقیروں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ایک یہ ہے کہ تم چھپ چھپا کر کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دو، اس انداز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو دونوں ہی طریقے بہتر ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، چاہے تم کھلے عام دو چاہے آپ چھپ چھپا کر دو، لیکن چھپ چھپا کر دینا یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے کھلے عام دینے سے۔ لیکن کیونکہ کھلے عام دو یا چھپ چھپا کر دو، سارا دار و مدار خرچ کرنے کا اس خرچ کرنے والے کی نیت پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہے اور غریب فقیر کی محتاجگی کو دور کرنا ہے اور ضرورت کو پورا کرنا ہے اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو چاہے وہ کھلے عام دے، سر عام دے، چاہے وہ چھپ چھپا کر دے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہے۔ اور اگر اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، دکھلاوا ہے، ریا ہے، تو پھر کسی بھی انداز میں دے، اس کا وہ خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہ ہوگا۔ تو جو بھی مال خرچ کیا جائے، جس چیز کی بھی ضرورت مندوں کی پوری کی جائے، تو اس کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، ریا سے بچنا ہے۔ اگر یہ چیزوں کا اہتمام کیا جائے، ریا سے بچا جائے، دکھلاوے سے بچا جائے، تو یہی چیز اس کی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ چاہے تھوڑا خرچ کرے، چاہے زیادہ خرچ کرے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ البتہ سر عام خرچ کرنے سے افضل، بہتر، خوب تر یہ ہے کہ تم چھپ چھپا کر اللہ کے راستے میں دو، کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس انداز میں دو۔ اور کھلے عام اس وجہ سے دینے کا مقصد یہ کہ اگر کھلے عام بھی دو گے تو لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہوں گے کہ میں بھی خرچ کروں۔ دیکھو یہ کتنا سخی ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور ضرورت مندوں کا درد رکھیں اور ضرورت مندوں کی محتاجگی اور ضرورت کو پورا کریں۔ اب ضرورت کو پورا کرنا کی کیا ہے؟ کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس جوتے نہیں، کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کسی کی شادی، بچی کی شادی کرنے کے لیے جو ہے اس کے شادی کے انتظامات کرنے کے لیے اخراجات نہیں، تو کوئی سفر کے دوران اس کا مال چوری ہو گیا، تو غرض یہ کسی بھی مقام پر کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو نفلی صدقات تو کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں، واجبی صدقات مسلم ہی کو دیے جا سکتے ہیں۔ واجبی صدقات میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال۔ واجبی صدقات میں کیا آتا ہے؟ عشر کا مال۔ واجبی صدقات میں کیا آتا ہے؟ منت کا مال۔ واجبی صدقات میں کیا آتا ہے؟ صدقہ فطر۔ تو یہ جتنے بھی واجبی صدقات ہیں تو یہ مسلم ہی کو دیے جا سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے۔ اور نفلی صدقات غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلموں میں سے بھی ان کو دیے جائیں گے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لڑ نہ رہے ہو، جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، ان کو دیے جائیں گے۔ پھر ان کو بھی نہیں دیے جا سکتے جو غیر مسلموں میں سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اگر تبلیغ نہیں کرتے تو مسلمان جو تبلیغ کرتے ہیں دین اسلام کی، مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکتے ہیں۔ تو ایسے غیر مسلموں کو کہ جن سے جو جہاد میں اپنے ساتھیوں کی معاونت کرتے ہیں، مسلمانوں جنگ میں اپنے ساتھیوں کی معاونت کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یا مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکتے ہیں، یا کسی نہ کسی انداز میں مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں، تو ایسے غیر مسلموں کو نفلی صدقات دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نفلی صدقات بھی دینا ایسے غیر مسلموں کو جائز نہیں ہے۔ تو نفلی صدقات انہی غیر مسلموں کو دینا جائز ہے۔ اگر کوئی دینا چاہے
کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے یا مسلمانوں کے خلاف اپنے لوگوں کی جنگوں میں معاونت نہیں کرتے اور جو ہے مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے سے نہیں روکتے، ایسے غیر مسلموں کو نفلی صدقات دیے جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں غیر مسلموں پر خوب خرچ کرتے، خوب انہیں دیا کرتے، اور دینا کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ لوگ اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو ان پر خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے سے اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے تو یہ مسلمان کرنا، ہدایت دینا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت ایک عظیم دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس کا انتخاب کرتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا انتخاب نہیں ہوتا تو پوری دنیا کی طاقتیں صرف ہو جائے تب بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتی، تب بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو ان آیات کریمہ میں لیس علیک ھداھم، کہ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور فرمایا جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفا الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسے اجر عطا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا عطا فرماتے ہیں، یعنی 1 روپے کا ثواب 10 روپے خرچ کرنے کا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یعنی جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے، جو لوگ میدان جہاد میں جہاد کر رہے، جو لوگ درس و تدریس کر رہے، جو لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا یا ایسے لوگوں کا دوران فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، اپنے احباب پر خرچ کرنا، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کا خود اپنی ذات پر خرچ کرنا یا اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا یا اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا، تو وہ سب کا ثواب۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو خود تو اللہ کے راستے میں نہیں ہیں لیکن جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنا، چاہے وہ درس و تدریس کے اعتبار سے ہو، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جہاد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جو ہے تصانیف کے اعتبار سے ہو، مدارس میں کسی نہ کسی خدمت کے اعتبار سے اپنا گھر چھوڑ کر وہ اس گھر خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا والے کو ثواب کیا ہے؟ 700 گنا تک اسے ثواب ملتا ہے، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 روپے خرچ کرنے کا اسے اجر ملے گا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا۔ تو اس کی تفصیل پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو یہ احکامات اور مسائل کچھ ان آیات کریمہ میں مذکور تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان آیات کی پوری طرح سمجھ عطا فرمائے۔